اب قرآن مقدس نے 3 مقام پہ صبر جمیل کا ذکر کیا ہے۔ کہاں؟ 2 دفعہ سورۃ یوسف میں۔ کب سورۃ یوسف میں ذکر کیا؟ جس وقت یعقوب اور یوسف علیہ السلام آپس میں جدا ہو گئے، بھائی قمیص لے کے آئے، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ۔ خون کے ساتھ اس قمیص کو لا کے یعقوب پیغمبر کے سامنے رکھا ہے، کہنے لگے ابا جی وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون لگا کے یعقوب پیغمبر کے سامنے لا کے رکھا ہے، کہنے لگے ابا جی اس کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، او یہ تمہاری کوئی اندر کی بات ہے، میں نے اتنا دانا بھیڑیا کوئی نہیں دیکھا جو میرے یوسف کی قمیص کے بٹن کھول کے بڑے آرام سے یوسف کو کھاتا رہا۔ اس کو یوسف پہ تو رحم نہیں آیا، لیکن یوسف کی قمیص پہ اس کو رحم آ گیا۔ کہنے لگے ابا جی لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ، وہ بیڑیا آیا، ہم چلے گئے، ہم اپنے کھیل تماشے میں تھے، وہاں پہ ہم شکار کے لیے چلے گئے، پیچھے سے ہم اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا کے گئے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا۔ او سول یسولو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو تیار کر کے اس کے اوپر ایسا مزین کر دینا اس کے اندر کچھ نہ ہو، وہاں پہ لفظ بولا جاتا ہے سوالت۔ فرمایا یہ جو تم جم گٹھا کر کے آئے ہو، جمع ہو کے جو آئے ہو، جو پلاننگ اور بات بنا کے جو تم آئے ہو، بل سوالت لکم انفسکم امرا، اس بات کے اندر حقیقت کوئی نہیں، اوپر سے تم نے مزین کیا ہے، اوپر سے تم نے قسمیں کھائی ہیں میرے سامنے، اوپر سے تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ کوئی تمہاری اندر کا مکر ہے، کوئی تدبیر ہے، کوئی سازش ہے، حقیقت یہ کوئی نہیں، لیکن میرا کام کیا ہے فصبر جمیل، میں صبر کروں گا بلا قلق و بلا شکوہ، نہ تو میں اللہ کی سامنے شکایت کروں گا، نہ کسی اللہ کے مخلوق کے فرد کے سامنے شکایت کروں گا، اندر میں اپنے غم کو رکھوں گا، کسی کے سامنے ظاہر بھی نہیں کروں گا، تاکہ میرا آنسو بھی کوئی بندہ باہر نہیں دیکھے گا، اس لیے اگر کوئی باہر سے دیکھے کہ میرا آنسو باہر گر رہا ہے، لوگ کہیں گے یہ تو اللہ کا پیغمبر، یہ تو کیا ہے؟ اللہ کا پیغمبر ہے، ابھی اس کا بیٹا جدا ہوا ہے تو ابھی روتا ہے، اللہ کے سامنے کیوں نہیں یہ دعا کرتا؟ یعقوب پیغمبر فرماتے ہیں اس لیے فصبر جمیل، میرا ایسا صبر ہوگا کہ میرا آنسو بھی باہر نہیں نکلے گا، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، او لوگوں میرا یعقوب پیغمبر کی آنکھیں سفید ہو گئیں، آنکھ آنسو اگر باہر نکلے تو آنکھ سرخ ہوتی ہے، آنسو اگر باہر نکلے تو آنکھ سرخ ہوتی ہے، آنکھ میں آنسو بھر جائے باہر نہ نکلے، پانی اندر چلا جائے تو وہ آنکھ سفید ہوتی ہے، اس لیے قرآن نے یہ نہیں کہا احمرت عیناہ، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی، نہیں، اگر یہ لفظ بولا جاتا تو معنی ہونا تھا کہ یعقوب پیغمبر کے آنسو باہر گرتے رہے، لیکن قرآن نے لفظ بولا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں،
معنی سمجھایا ہے کہ کسی بندے نے یعقوب پیغمبر کا آنسو باہر گرتے دیکھا، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ کظیم اللہ فرماتے ہیں کہ میرا یعقوب پیغمبر کا اندر جو ہے وہ غم سے بھر چکا تھا، بھرا ہوا تھا غم سے، لیکن فرمایا اس غم کا اظہار اس نے بستی والوں سے بھی کیا، اندر اندر باتیں کرتا رہا، میرے سامنے التجائیں کرتا رہا، میرا کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا۔ تو وہاں پہ قرآن نے لفظ کیا بولا؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ۔ جب صبر جمیل ہوتا ہے تو آگے کیا ہوتا ہے؟ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ۔ وہ اللہ کریم ہی سے مدد مانگنا ہوتا ہے۔ جو بندہ صبر جمیل کرتا ہے وہ مدد بھی صرف اللہ سے مانگتا ہے، غیروں سے مانگتا۔ وہ نہ تو نظر نہ تو قبروں کے سامنے جھکتا ہے، نہ کسی عرس قوالیوں کے سامنے جھکتا ہے، نہ کسی گھوڑے خچر کے سامنے جھکتا ہے، نہ مزاروں کے سامنے، نہ پیروں فقیروں کے سامنے، نہ قبروں کے سامنے، نہ کسی غیر کے سامنے، نہ کسی بت یا مڑی یا صنم یا مثل یا چاند یا سورج، نہ مجوس، نہ آگ، نہ چاند، نہ غیر کسی غیر کے سامنے وہ جھکتا نہیں۔ تو صبر جمیل جو بندہ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ واللہ المستعان۔ وہ مدد طلب کرتا ہے تو صرف مستعان سے، کسی غیر کے سامنے اظہار کرتا۔ یعقوب پیغمبر کا بیٹا یوسف گم ہوا تو وہاں پہ یعقوب علیہ السلام نے لفظ بولا ہے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ۔ زمانہ 40 سال کا گزر گیا، اس کے بعد جو مختلف روایات آتی ہیں، اس کے بعد بنیامین کو جس وقت لے کے گئے ہیں تو وہاں پہ بنیامین کو روک لیا گیا، تو واپس آئے ہیں پھر اپنے باپ کے سامنے، ابا جی بنیامین نے چوری کی ہے، ان یا ابانا ان ابنک سرق، اے ابا جی تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے۔ اس چوری کے بدلے میں بنیامین کو انہوں نے وہاں پہ رکھ لیا ہے۔ اس وقت بھی حضرت یعقوب پیغمبر نے کیا فرمایا؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم۔ فرمایا اللہ قریباً قریب سب کو لے کے آئے گا، میرا ایک کام ہے، وہ کیا ہے؟ فصبر جمیل، میرا صبر ہوگا تو جمیل ہوگا، اس کو لانا یا ملانا یہ میں یعقوب پیغمبر کے اختیار میں، یہ تو اللہ کریم کے اختیار میں ہے، اسی لیے میں غیروں سے سوال نہیں کرتا۔ واللہ المستعان۔ تیسرا مقام اللہ کریم نے پیغمبر کو حکم دیا ہے، فرمایا میرے پیغمبر فاصبر صبرا جمیلا، میرے پیغمبر تم بھی صبر کرو جمیل، جیسے یعقوب پیغمبر نے کیا انہوں نے صبر جمیل کیا۔ میرے پیغمبر تو نے 3 اور کام جمیل کرنے ہیں۔ یعقوب پیغمبر نے صبر جمیل کیا، تو نے صبر جمیل بھی کرنا ہے، 3 کام اور بھی جمیل کرنے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا فاصبر صبرا جمیلا، میرا پیغمبر صبر کر تو وہ بھی جمیل ہو۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے میرے پیغمبر؟ فاصفح الصفح الجمیل۔ اور یعقوب پیغمبر نے تو صبر جمیل کیا، میرے پیغمبر تم صبر بھی جمیل کرو۔ دوسرا کام کیا کرو؟ فاصفح الصفح الجمیل، اگر تو درگزر کرے تیرا درگزر کرنا بھی جمیل ہو۔ ان کا صبر جمیل ہے، تیرا صبر بھی جمیل ہو، تیرا درگزر کرنا بھی جمیل ہو۔
اللہ تیسرا کام کیا ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر اپنی بیویوں کو جمع کر کے کہہ دے ان کو اگر ہٹانا ہے تو تیرا ہٹانا بھی جمیل ہو۔ کیسے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ او میرا پیغمبر تیرا ہٹانا بھی جمیل ہے، اگر تو ان کو کوئی سامان دینا ہے تو بات بھی نہیں کرنی، غصہ بھی نہیں کرنا، ناراضگی بھی نہیں کرنی میرے پیغمبر۔ سراح جو ہو وہ بھی جمیل ہو، صبر ہو وہ بھی جمیل ہو، تیرا صبر بھی جمیل ہو، تیرا درگزر کرنا بھی جمیل ہو، تیرا بیویوں کے ساتھ جو ہے ان کو نان نفقہ دینا بھی جمیل ہو۔